اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹارٹ کرتے ہیں، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں، اب اس ابلیسی نظام کو میں نے فرسٹ پارٹ میں بہت اچھے سے ایکسپوز کیا انہیں۔ اب سیکنڈ پارٹ کے اندر ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ اصل میں اگر انہیں مسئلہ کیا ہے ریئل میں۔ ایک منٹ پہلے میں چیک کر لوں کہ یہاں پہ ویڈیو بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے۔ جی ویڈیو بن رہی۔ اچھا، ان کو اصل میں پرابلم کیا ہے؟ تو اس کو سمجھنے سے پہلے ہم یہاں پر تاریخ میں جانا پڑے گا، اور یہ تاریخ انسانی تاریخ سے بھی پرانی ہے۔ تو جب اس دنیا کے اندر انسان آئے بھی نہیں تھے تب کی بات ہے، ابلیس کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ تو نے مجھے اس مٹی سے بنے انسانوں کے لیے مجھے ذلیل کیا، میں جو کہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہا ہے، میں آنکھ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، میں انہیں چھوڑوں گا نہیں، میں انہیں ذلیل کروں گا، میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا ابلیس سے کہ تم کیا کرو گے پھر؟ تو مختلف جو ہیں قرآن مجید کے آیات ہیں جس سے میں نے نکالا ہے، وہ دو تین بات کرتا ہے۔ وہ پہلی بات یہ کرتا ہے کہ میں اسے تجھ سے غافل کر دوں گا، میں تجھ سے دور کر دوں گا، اور وہ رستہ جو کہ تیری طرف جاتا ہے، جو کہ تیری طرف آنے والا جو رستہ ہے، یا پھر صراط مستقیم کا جو رستہ ہے، میں وہاں پر بیٹھ کر انہیں اغوا کر لوں گا، یا پھر میں انہیں بھٹکا دوں گا وہاں سے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ میں تیری تخلیق کے اندر جو ہے وہ چینجنگ کروں گا۔ اب تخلیق کے اندر چینجنگ میرے نزدیک جو ہے وہ دجال کرے گا، اور اس پہ میں ویڈیو بناؤں گا، اب کمپلیٹ ویڈیو انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ تھرڈ بات کرتا ہے کہ میں ان پہ چاروں جانب سے ان پہ اٹیک کروں گا، ان پہ چاروں جانب سے ان پر حملہ کروں گا۔ تو ان چاروں جانب سے حملہ کرنے کا مطلب میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا ہے، اور جو 1,24,000 پیغمبر آئے اور پوری دنیا کے کونے کونے میں آئے ہیں وہ، تو ہر دور کے اندر انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اب وہ جو اللہ کا پیغام ہوتا تھا وہ کچھ سالوں تک برقرار رہتا تھا، ویسے ہی کا ویسا، اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن پھر ہوتا کیا تھا کہ اس نظام کے اگینسٹ ایک اور نظام پیدا ہو جاتا تھا، ایک اور سسٹم پیدا ہو جاتا تھا، جو کہ مین دین ہی کہہ لیتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے ہیں وہ دین کے لیے ہی بھیجے ہیں۔ تو اس سے وہ اسے کیا کر دیتے تھے؟ وہ دور کر دیتے تھے۔ جیسے کہ ہماری لاسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 30 سال تک خلافت رہی تھی، تو 30 سال کے خلافت کے بعد اچانک سے ملوکیت آ گئی تھی جو کہ طاغوتی، اور اس کے بعد ملوکیت سے امپیریلزم سے کمیونزم کیپٹلزم، جمہوریت چل رہی ہے آہستہ آہستہ، اس طرح بادشاہت تھی۔ تو یہ جتنے بھی نظام تھے، ابھی اللہ کا سوچ تو اللہ نہیں ہے ان کا، تو یہ جتنے بھی نظام ہے طاغوتی نظام ہے۔ تو یہ چاروں طرف سے حملہ کر، ابلیس نے ہر دور میں ہر زمانے کے اندر چاروں طرف سے حملہ کیا ہے، اور اس نے وہ راستہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا تھا وہ اس سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، اور بھٹکانے میں کامیاب بھی ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ تو یہ چاروں طرف سے حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ابلیس کے مطلب شروع میں کہ ابلیس کہتا ہے کہ میں نے سکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد کہتا ہے، میں اتنا ویسے شعر و شاعری میں آپ کو پتہ ہے میں اچھا نہیں ہوں، بیک گراؤنڈ میرا کچھ اور تھا۔ اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے توڑا مسجد و کلیسا کا فسوں، اچھا، میں نے ناداروں کو سکھایا سبق تقدیر کا، اچھا، پھر کہتا ہے کہ میں نے دیا منم کو سرمایہ داری کا جنوں۔ اب یہ جو طاغوتی نظام آج کے دور میں جو ہے وہ سرمایہ کیپٹلسٹ سسٹم چل رہا ہے، ویسے ہے تو جمہوریت، سامنے نظر تو جمہوریت آ رہا ہے، لیکن یہ کیپٹلزم کی ایک شکل ہے۔ بادشاہ ایک ہوتا تھا، فرعون ایک ہوتا تھا، لیکن جمہوریت کے اندر ہزاروں فرعون ہیں جو کہ آپ کو آج نظر بھی آتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں اس سرمایہ داری نظام کے اندر ہوتا کیا ہے؟ سرمایہ داری اور جاگیرداری، دو نظام جن کی میں بات بھی کرتا ہوں اس چینل میں۔ یہ دو نظام سے انسان جو ہے وہ غلامی میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے بجائے، اللہ خدا پرستی کے بجائے وہ زر پرستی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، جس سے ہوتا کیا ہے؟ انسان ایک دوسرے کے قتل، ایک دوسرے کی جان کا دشمن بن جاتا ہے۔ ان کے اندر بہت ساری دیگر بری چیزیں ہیں، قتل و غارت گیری، اور ان کے اندر لڑائیاں اور فسادات اس زر پرستی کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔
اور ابلیس کے نظام کو جو بقا حاصل ہے وہ اسی زر پرستی، اور لوگ ایک دوسرے کے جان کے دشمن، پورے نوع انسانی ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے رہے، تاکہ ان کا جو نظام ہے وہ ان کی بقا ہی اس پر ہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے یہ لوگ اس طرح قتل و غارت گیری میں مبتلا رہے ہیں۔ اس کے بعد جاگیرداری، آج کے دور میں جاگیرداری میں کیا ہوتا ہے کہ انسان بادشاہ جو ہوتا ہے وہ بادشاہ تو بنتا ہے، انسانوں کو تو غلام بناتا ہے، ساتھ ساتھ وہ زمین کا بھی مالک بن جاتا ہے۔ اس سے انسان غلامی در غلامی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب انسان چاہ کر بھی اگر کوئی خدا پرستی کی طرف جانا بھی چاہتا ہے تو وہ اس طرف جا نہیں پاتا، کیونکہ اس نے ہر طرف سے انسانوں کو اس غلامی کا شکار بنا کے رکھا ہوا ہے، ہر طرف سے انہیں باندھ کر رکھا ہوا ہے، چاہ کر بھی انسان اس طرف نہیں جا پاتا۔ اس کے جو برعکس ہے، جس کو خطرہ ہے کیا نام ہے ابلیس سے، ابلیس کا پارٹ 1 میں نے بتایا کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے کہ جس کے خاکستر میں اب تک شرار آرزو، اس امت سے، اس نظام سے خطرہ ہے۔ تو یہاں ہمارا جو نظام ہے اسلام کا نظام، ریل نظام، اس میں کیا ہے، زکوٰۃ کا سسٹم ہے کہ 2.5% ٹیکس آپ پہلے اللہ تعالیٰ کو دیتے ہو۔ آپ کی دولت نہیں ہے، زمین آپ کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب زمین آپ کی نہیں ہے، پیسہ آپ کا نہیں ہے، تو پھر لڑائی بھی نہیں ہوگی، اور جب لڑائی کی کوئی جواز ہی نہیں ہوتی تو لوگ تو پھر کس بات میں آپس میں لوگ کوئی جھگڑا کریں گے، جب کوئی ریزن ہی نہیں باقی رہا، کیونکہ آپ تو مالک ہو ہی نہیں کسی بھی چیز کے، اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ تو یہاں پر ان کو خطرہ ہوتا ہے اس نظام سے۔ یہ سوچ اور فکر کی ایک انقلاب ہے، اس کا یہ اقبال کا شعر بھی ہے، فکر مجھے یاد نہیں آ رہا، خیر۔ تو یہ ایک اس طرح کا انقلاب ہے، ایک سوچ کا بھی انقلاب ہے، اور ایک عمل کا، ایک فکر کا، اور ایک تہذیب کا بھی ایک پورا کا پورا یہ انقلاب کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا یہ کیا نام ہے، مالک بھی نہیں ہو، آپ پیسے کی بھی مالک نہیں ہو، آپ پیسے کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے ناجائز طریقے سے آپ نہیں کما سکتے۔ اگر ناجائز طریقے سے آپ لوگ کوئی بھی چیزوں کو قتل و غارت گیری کر تو پھر آپ وہ جو ہے وہ حرام ہے آپ کے لیے، اس کے پیچھے سزا ہے، سزا ملے گی آپ کو اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے، اور یہ جو باقی جو ہے وہ 2.5% ٹیکس آپ دو گے تب آپ کی دولت جائز ہوگی، اور جو دولت بچ رہی ہے آپ تب بھی اس کے مالک نہیں کہہ سکتے، آپ اس کے مالک نہیں ہوگے، کیونکہ آپ جو ہو وہ یہ جو مال و دولت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کو امین بنایا ہے، منم کو دیا سرمایہ داری کا جنون ہے، اس نے پہلے شعر میں کہا تھا۔ تو یہ جو نظام ہے یہ مال و دولت کو پاک صاف کرتا ہے، اور پاک صاف کر کے منم کو بناتا ہے اس کا سردار، ٹھیک ہے، اس نظام کا امین بناتا ہے، یعنی دولت کا امین بناتا ہے ان منم کو، یعنی سرمایہ داروں کو، سرمایہ داری تو نہیں کہیں گے اب ان منم کو، ان پیسے والے لوگوں کو، ان پیسے والے لوگوں کو کہیں گے کہ یہ دولت کی امین ہے، یعنی دولت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، آپ اپنے مرضی سے اس کو خرچ نہیں کر سکتے، آپ خرچ کرو گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے اوپر کرو گے، نہ تو دولت آپ کی ہے اور نہ ہی آپ جو ہو آپ نے کہہ سکتے ہو کہ آپ نفس پرستی کرو گے اپنی، آپ بھی اللہ کے ہو اور آپ کی دولت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، تو حقیقی مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہی نظام ہے، اس سے ان کو خطرہ ہے، اور اس نظام کو ختم کرنے کے لیے یہ اپنے چیلوں کو لگائے رکھے ہیں۔ جب میں یہ چینل میں بات کرتا ہوں، اس چینل کے اندر، تو میں مختلف گروپ آف سسٹمز کی بات کرتا ہوں، میں مختلف لوگوں کی بات کرتا ہوں، میں مختلف گروپ آف پیپلز کی بات کرتا ہوں، میں کچھ بیہیویئرز کی بات کرتا ہوں، تو انہی لوگوں، انہی چیلوں کی وجہ سے، یعنی ان گروپ آف پیپلز کی وجہ سے، جو کہ میں ذکر کروں گا کہ کون ہے، میں کرتا بھی رہتا ہوں ویسے، ان کی وجہ سے ہمارے اندر کچھ بیہیویئرز پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم غلامی میں مبتلا رہتے ہیں، یا پھر ہم اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بت پرستی کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ تو آخر میں آپ کو اس کو سم اپ کروں تو اگر کوئی پوچھے کہ انکل ایکس کیا ہے، سو انکل ایکس از دا کمبینیشن آف آل دیز، کیا کہیں، گروپ آف سسٹمز جو ابھی میں نے سمجھایا، گروپ آف پیپلز جو میں بات کرتا ہوں جن کی، اور اس کے اندر سے جو بیہیویئرز پیدا ہوتے ہیں وہ ان تینوں کا کمبینیشن ہے یہ انکل ایکس، ٹھیک ہے۔ اب تھرڈ پارٹ کی طرف آتے ہیں۔